ہاتھ جاگے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ سبحان نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ وازواجہ وبناتہ واصحابہ وامتہ اجمعین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدجم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، مدح و تحلیل کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد لائق صد تعظیم و تکریم معزز اور محتشم مشائخ و علماء کرام، ثنا خانان ذی احتشام، آستانہ عالیہ، سراجیہ، قمریہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے جملہ مریدین، متوسلین، خلفاء، خدام اور معزز مہمانان گرامی اور جملہ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے فضل و احسان سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج کی اس ایمان افروز، روح پرور اور پروقار تقریب میں ہمیں حاضری کا شرف مل رہا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آستانہ عالیہ کے جملہ محبین کا، متوسلین کا، خدام کا، بالخصوص محترم المقام قاری محمد ضیاء اللہ خان صاحب کا کہ جنہوں نے رابطہ کیا، اور برادرم محمد اشرف خان صاحب جن کی وساطت سے مجھے آستانہ عالیہ حاضری کا شرف مل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تقریب سعید بسلسلہ عرس پاک قطب العارفین، حجت الکاملین حضرت علامہ حافظ محمد سیف الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے 36واں سالانہ عرس پاک کے حوالے سے یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ہی
خلیفہ مجاز صاحبزادہ والا شان پروردہ آغوش طریقت پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ الحاج پروفیسر محمد ظفر زبی سراجی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، محترم المقام جناب الحاج خضر حیات ظفروی صاحب، ان کی والدہ مائتہ کی سال ثواب کی بزم سجی ہے اور سجی رہے گی۔ مجھے یہاں کے اندازہ ہوا کہ علماء کی بہت بڑی تعداد، مشائخ کی بہت بڑی تعداد، خلفاء کی، خدام کی بہت بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا، محترم ضیاء اللہ بھائی نے جیسے حکم کیا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے ایک موضوع پر خطاب کرتا، لیکن یہاں آ کے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، چونکہ وقت مجھے صرف اور صرف آدھا گھنٹہ ملا ہے، تو میں اپنی حاضری کو، موضوع پھر اور کبھی ہوتے رہیں گے، میں نے چاہا کہ قبلہ حاجی صاحب کے حکم پر اور محترم برادرم عبد المجید بھوروی صاحب جن کا میں شریک سفر رہا اور میری دعوت پر تشریف لائے، محترم ماسٹر ملک محمد اعجاز اوان صاحب جو تحریک منہاج القرآن کے ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور ہمارے اودے والا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، قاری قمر نواز اوان صاحب، وہ بھی میری دعوت پر تشریف لائے۔ تو ساتھیوں کی مشاورت سے میں آپ کو ایک پیغام عرض کر دیتا ہوں جو الحمدللہ تعالی پچھلے 6 ماہ سے ملک کے طول و عرض میں عرض کر رہا ہوں، پچھلے 6 ماہ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ محفل اور یہ درگاہ عالیہ جہاں ہر وقت فیض کے چشمے بہتے رہتے ہیں، ہر وقت علم کی، فضل کی، حکمت کی، محبت کی خیرات بلا امتیاز نصیب ہوتی رہتی ہے، تو یہاں یہ مجمع میں سمجھتا ہوں اور چکڑالہ کی سرزمین اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ میں وہ پیغام آپ کو بھی عرض کروں، اور وہ پیغام قرآن مجید اور حدیث پاک کا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء آیت نمبر 61 بابرکت کلمات تلاوت کیے، جن میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تعالوا، آؤ، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی طرف، رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یسدون عنک صدودا، وہ آپ کی بارگاہ سے کتراتے ہیں۔ یہ میں نے آیت کا سادہ اور سلیس ترجمہ کیا ہے، یہ حل چلانے والا بھی سمجھے گا، جٹ ذمہ دار سادہ عام پڑھا لکھا ہر بندہ اس بات کو تھوڑا تھوڑا سمجھے گا، جتنی آپ کو سمجھے اتنی آپ نے سر ہلانا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بیٹھے۔ عزیزان گرامی، اب فرمایا کہ بھائی دعوتیں 2 تھیں، کتنی دعوتیں 2 تھیں، ایک دعوت اللہ یعنی الی ما انزل اللہ، اور ایک الی الرسول۔ دعوتیں کتنی تھی؟ 2۔ ایک دعوت تھی نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، اور ایک تھی مقام مصطفیٰ۔ جب میں آخر تک موضوع تک پہنچوں گا تو آپ موضوع کی غرض و غایت سمجھ کے جائیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نے یہ موضوع کیوں شروع کیا۔ میں چاہتا شان اولیاء بیان کرتا،
میں چاہتا والدہ کی شان بیان کرتا، کرامات اولیاء بیان کرتا. یہ جب آپ آہستہ آہستہ بات سمجھتے جائیں گے. عزیزان گرامی، دعوتیں دو تھی. ان دو دعوتوں کے نتیجے میں جس کیفیات کا ذکر آ رہا ہے، جس قلبی اور ذہنی نفسیات کا ذکر آ رہا ہے، وہ عنوان منافقت ہے. بیٹھے ہو، وہ عنوان منافقت ہے. اب یہ جو عنوان منافقت ہے، یہ محترم حاجی خضر حیات صاحب نے بھی یہ نہیں دیا، محترم برادرم عبد المجید صاحب نے بھی نہیں دیا، قاری عبد الخالق صاحب نے بھی نہیں دیا، میں نے بھی نہیں دیا. یہ جو عنوان منافقت ہے نا، قرآن میں رب نے دیا. میری بات کو آپ رد کر سکتے ہیں، بولی حق ہے نہیں آپ کو. قاری صاحب کی بات کو آپ رد کر سکتے ہیں، حضرت علامہ عبد الخالق صاحب کی بات کو رد کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی بات کو کون رد کر سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ جو عنوان منافقت ہے وہ رب نے دیا ہے. فرمایا یہ جو منافق ہے نا، یہ میری طرف تو آتے ہیں، سونیا تیری طرف نہیں آتے. میری طرف تو آتے ہیں، تیری طرف نہیں آتے. تو بتا دے یہ پکے منافق سبحان اللہ. اعلان کر دے پکے منافق. اب ایک تھا نظام مصطفیٰ، ایک تھا مقام مصطفیٰ. کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں اس وقت تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اس خطے میں مقام مصطفیٰ کا تحفظ نہ ہو. مقام مصطفیٰ کا تحفظ نہ ہو. اور میں علی وجہ البصیرت، علی وجہ التیقن، علی وجہ التحقیق یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ خانقاہیں، یہ دربار، یہ فیض کے چشمے اس بات کے زیادہ امین ہیں کہ یہاں پہ آپ کو نظام مصطفیٰ کی خیرات بھی مل رہی ہے، مقام مصطفیٰ کی خیرات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں سے آپ کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا پتہ بھی مل رہا ہے. تو اللہ پاک بتانا چاہتا ہے محبوب یہ میری طرف تو آتے ہیں، مگر تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے. تیری غلامی کا پٹا اپنے کلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتے. میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تو اپنے امت کو بتا دے یہ پکے منافق. ایک توحید ہے لا الہ الا اللہ. بولیے کیا؟ یہ سبق آپ کو صبح شام اوراد و وظائف میں بتایا جاتا ہے. توحید کا سبق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ یہ ہے نظام مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ یہ ہے مقام مصطفیٰ. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ. اور محمد رسول اللہ کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ. کوئی بندہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہے. چکراولا والے آپ بتائیں قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے جملہ مہمانان گرامی میرے سامعین، آپ بتائیں پوری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ کہتا پھرے مسلمان ہوگا؟ کیا کہیے؟ نہیں. جب لا الہ الا اللہ پر محمد رسول اللہ کا جامع بنا، وہ لا الہ الا اللہ میری وحدت تھی. محمد رسول اللہ نے اسے مجرد فکر کو نظام بنا، مجرد فکر کو نظام بنا دیا. گویا لا الہ الا اللہ مجرد وحدت تھی، محمد رسول اللہ کا جامع بنا تو توحید بنی. توحید کیا تھی؟ اللہ پاک اعلان کر دیتا کل، فرما دیتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے.
توحید بھی اس کی تھی، دعوت بھی اس کی تھی، ہدایت بھی اس کے تھے، بندے بھی ہدایت بھی اس کی تھی، بندے بھی اس کے تھے۔ وہ فرما دے مولانا قاضی عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ماجد دن پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے اللہ پاک چاہتا تو ہر کسی کے سرحانے میں ایک چٹ روزانہ وارد کر دیتا، اور وہ صبح بتا اس کو پتہ چلتا ہے شام تک یہ وریدہ وظیفہ کرنا ہے، اتنی نمازیں پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ عبادات ہے، یہ معاملات ہیں۔ اللہ پاک کرنے پر قادر ہے، مگر نہیں، اس نے یہ اصول نہیں بنائے، اس نے یہ اصول نہیں، اس نے اپنی ہدایت اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کیا بنایا؟ واسطہ، نبیوں اور رسولوں کو واسطہ بنایا تاکہ اس کی توحید کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچے۔ اس لیے یہ جو لفظ کل ہے، توحید کا مضمون تو آگے ہے، هو اللہ احد، یہ کل کیا ہے؟ کل کیا ہے؟ یہی واسطہ رسالت ہے، یہی واسطہ رسالت ہے۔ گویا رب کائنات یہ اعلان کر رہا ہے، لوگوں میں اپنی بات اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے، واسطے اور ذریعے کے بغیر تم سے نہیں کرتا۔ تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑ کر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو؟ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو؟ نہیں۔ اگر رب فرماتے ہیں میری پہچان کرنی ہے نا، کیا میری معرفت اور پہچان کرنی ہے تو میرے محبوب کی محبوب کی پہچان کرو۔ آئیے یہ جو توحید ہے نا، یہ ما بہل اتفاق پہلو ہے، علماء سمجھتے ہیں، پڑھ لکھ حضرات بھی سمجھیں گے، سادہ انداز میں بتاتا ہوں، پہلے دو لفظ ذہن میں رکھ لیں۔ ما بہل اتفاق پہلو ہے توحید، جبکہ رسالت ما بہل امتیاز پہلو۔ ایک ہوتا ہے ما بہل اتفاق، ایک ہے ما بہل امتیاز۔ ما بہل اتفاق یہ کہ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، ہر مذہب کے لوگ کسی نہ کسی زاویے سے اس کو مانتے ہیں۔ کوئی بھگوان کہے، کوئی ایشور کہے، کوئی تثلیث کا عقیدہ رکھے، سن لیں، مانتے، مگر کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں، کیونکہ وہ سونے مصطفیٰ کو نہیں مانتے۔ تو ما بہل اتفاق پہلو عقیدہ توحید نہیں ہے، ما بہل اتفاق پہلو عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ پچھلے نبی آتے رہے، نبی آتے گئے، توحید کا پیغام، دعوت ان کی بھی یہی تھی، عقیدہ توحید اور رد شرک، عقیدہ توحید اور رد شرک، ان کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہی تھا۔ مگر جو نبی آتے گئے، پیغام پہنچانے میں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود جو ہی نبی رخصت ہو جاتا، لوگ کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے، کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جاتے، شرک کا مرض آتا رہا، شرک پلٹ پلٹ کر حملہ ہوتا رہا، دلائل براہین دیے جاتے رہے، دلائل و براہین، مگر شرک پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہوتا رہا، تا آکے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بصورت قد جاءکم برہان من ربکم، رب کی طرف سے برہان مدرکہ بن کر تشریف لائے، توحید جیت گئی، شرک ہار، توحید جیت گئی، شرک کا اب پلٹ کے حملہ آور ہونے کا امکان باقی نہ رہا۔ یہ اس آستانے کا پیغام آپ تک پہنچا رہا۔ ابھی تک میں نے اپنی بات نہیں کی۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، تو توحید کا پیغام سمجھنے کی ضرورت، نظام مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 یہ حضور کے ظاہری وصال سے 80 دن پہلے نازل ہوئی۔ علماء، قراء، مبلغین، مدرسین اس نقطے کو ذہن میں رکھیں، لکھ لیں۔ اگر میری طرح سادہ بندے ہیں تو یاد رکھیں کہ
کہ یہ حضور کے ظاہری وصال کے کل مورخین کل مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضور کے ظاہری وصال سے 80 دن پہلے یہ آیہ کریمہ جو ابھی میں نے ایک حصہ پڑھنے لگا ہوں وہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشوہم. آج کے دن شرک مایوس ہو گیا, کفر مایوس ہو گیا. وہ آقا ظاہری حیات طیبہ میں اعلان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیں یہ آیت مکہ پاک میں ہوتی اور یہ اس کا شان نزول کیا ہے, مکہ پاک میں ہوتی. طبری اٹھائیں, جلالین اٹھائیں, فخر الدین رازی کو پڑھیں, الفوز الکبیر پڑھیں, المفاتیح الغیب پڑھیں. الغرض کل کتب تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی. تو میرے آقا نے فرمایا, اعلان کر دیا کہ لوگوں اب میرے ہوتے ہوئے میں نے شرک کے ساتھ ایسی جنگ کی ہے کہ میری 23 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں میری امت میں چکرالہ میں بیٹھنے والوں, اولیاء کی شان بیان کرنے والوں, اولیاء کی کرامات سننے والوں, اپنا دامن اولیاء کے ساتھ وابستہ رکھنے والوں, میرا یہ اعلان ہے کہ میری امت میں اب شرک پلٹ کر نہیں, اب شرک پلٹ کر اب کوئی مزاروں پر آنے والوں کو مشرک نہ کرے. کبھی اولیاء کا توسل, تبرک, اولیاء کے استمداد, اولیاء سے استغاثہ, اولیاء کے ساتھ تعلق, اولیاء کے تصرف, اولیاء کے ساتھ نسبت کو شرک نہ کہے. میں مصطفیٰ شرک کی جڑ کاٹ کے جا رہا ہوں, بولیے شرک کی جڑ کاٹ کے جا رہا ہوں. اب میرے بعد شرک کا امکان نہیں رہے گا. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آبادی میں گرامی اس پر میں ایک حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں علماء کی اجازت کے ساتھ. سند المدرسین قطب الاقطاب شیخ طریق حافظ الحدیث استاد العلماء شیخ التفسیر حضرت خواجہ قاضی قمر الدین سراجی نقشبندی مجددی کو میں اپنا سبق سنا رہا ہوں. آپ بے شک نہ سنیں کیونکہ ہم لچھے دار تقریروں کے شوقین ہیں. ہم نے کبھی عقیدے کو سنا ہی نہیں, ہم نے عقیدے کو پڑھا ہی نہیں. دوستو اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس نے عبداللہ بدبخت چکرالی کو شکست دی, چکرالے میں اس کی قبر بھی نہیں بننے دی. کیا گواہ ہے یا نہیں چکرالے کی زمین؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. چکرالے کی زمین اس پر گواہ ہے. حضرت صاحب نے ایسی سرکوبی کی, فتنہ انکار حدیث کو بھی دبا کیا, فتنہ انکار حجیت حدیث کو بھی دبا کیا. جس مجمع میں ہو جاتا آپ بھی سرکوبی کرتے, تعاقب کرتے. غلام رسول نے ہر جگہ لبیک کہا اور اس فتنے کو جڑ کاٹ کر. میں گفتگو کا حق ادا نہیں کر سکتا. جتنی ان کی خدمات ہیں, جتنے ان کے دارالعلوم ہیں, جتنے ان کے فیض کے چشمے ہیں, ابھی تو میں نے اس کا ایک گھونٹ پیش کیا ہے, اس کی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. وقت ہوگا تو انشاءاللہ حاضریاں ہوتی رہیں گی. عزیزان گرامی, آقا دو عالم علیہ السلام نے یہ پہلا اعلان میں نے عرض کیا وہ مکہ میں تھا. اب ذرا مدینے چلتے ہیں, مدینے سے پھر نجف چلیں گے, نجف سے کربلا چلیں گے, کربلا سے بغداد چلیں گے, بغداد سے نقشبند چلیں گے, نقشبند سے قندھار چلیں گے, قندھار سے موسیٰ جائی چلیں گے. ابھی تو میں چکرالہ پہنچا ہی نہیں, ابھی تو چکرالہ. عزیزان گرامی, اب مدینہ طیبہ ہے, 11 سن ہجری ہے. آقا کے وصال کا 11واں, آقا کے وصال کا آخری سال. غزوہ احد, جو گئے ہیں اللہ انہیں پھر لے گا, اور جو نہیں گئے اس مجلس کی برکت سے, اس آستانے کی خیرات سے اللہ انہیں بھی لے جائے. غزوہ احد ہے.
احد کے مزارات پہ، صحیح بخاری کتاب الفضائل، کتاب الجنائز، صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب الفضائل، حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میں پوری حدیث نہیں پیش کر رہا، اس کا ایک حصہ پیش کر رہا علماء سے فیض اور دعا لینے کے لیے اور بزرگان دین سے فیض کی خیرات لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آقا تشریف فرما ہے، آقا دو عالم علیہ السلام نے خطاب فرمایا۔ خطاب سے پہلے منبر لگایا گیا۔ کیا؟ سوچا کہیے بھائی، منبر لگایا گیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، منبر مسجدوں میں ہوتے ہیں یا قبرستانوں میں ہوتے ہیں؟ منبر کہاں ہوتے ہیں؟ مسجدوں میں یا قبرستانوں میں؟ مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب حدیث یہ بتاتی ہے کہ منبر تھا نہیں، منبر لے جایا گیا۔ اس سے تین نقطے اور سمجھ آئے اس حدیث سے۔ پہلا نقطہ، منبر لے جایا گیا، افادیت بتا دی، عقیدے۔ دوسرا، منبر اس لیے لے جایا گیا کہ مجمع 3، 4، 5، 10 آدمیوں کا نہ تھا، انبوہ کثیر تھا۔ انبوہ بہت بڑا مجمع تھا، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ آقا نے ان سے خطاب فرمایا اور منبر لے جانے کا مقصود یہ بھی تھا کہ آقا نے مختصر بیان نہیں کرنا، آقا نے لمبا خطاب فرمانا ہے۔ لمبا، مجھے اشارہ ہوا ہے کہ تھوڑا لمبا خطاب کریں، میں نے مختصر کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں چونکہ ایک حدیث کا ایک حصہ لے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اب آقا نے خطاب کیا، اب میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا، میں آقا کا خطاب منو انوس کا نقطہ سنانے لگا۔ آقا نے فرمایا، واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، ما اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی کھٹکا نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آقا نے فرمایا، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں۔ اسی طرح فرمایا جیسے اللہ نے حضور کے قرآن کی حفاظت کی ضمانت دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ قرآن کی حفاظت کی ضمانت بولی آ گئی کہ اب امت میں کوئی تحریف کر سکتا ہے؟ کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ حفاظت کی ضمانت آ گئی، اللہ نے حفاظت کی ضمانت دی۔ تو اس طرح قرآن میں عقیدے کے تحفظ کی، حضور کی امت کے تحفظ کی ضمانت قرآن نے دی، اور ادھر غزوہ احد پہ مزارات پہ کھڑے ہو کر حضور دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا کھٹکا ہے کہ تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب جس سے حضور خبردار کر رہے ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ لوگوں، جن لوگوں کی تقریر کا رخ، تحریر کا رخ غلامی مصطفیٰ سے ہٹ کر، محبت مصطفیٰ سے ہٹ کر، غلامی اولیاء سے ہٹ کر، محبت اولیاء سے ہٹ کر ہے، وہ دجل ہے، وہ فریب ہے، اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے تو خواجہ جو خواجہ محمد عثمان دامانی کا تھا، جو خواجہ نعمان جان موسیٰ زئی کا تھا، جو خواجہ قمر الدین کا تھا، جو خواجہ سیف الدین کا تھا، جو خواجہ سراج الدین کا تھا، جو خواجہ محمد ظفر نبی کا تھا، اسی عقیدے پر ہم ہیں اور اسی عقیدے پر ہم رہیں گے۔ حضرت خواجہ پیر دوست محمد صاحب کندھاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت خواجہ قمر الدین صاحب رہے، ارادت نصیب ہوئی، خلافت نصیب ہوئی، کسی وقت وہ لیٹ ہو گئے۔ اب میں تصرف بتا رہا،
لیکن وہ اپنے حساب سے لیٹ سمجھ رہے تھے، لیکن وہ وقت مقررہ پر صبح تہجد کے ٹائم پہ موسیٰ جل شریف پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ جب پہنچے تو پریشان تھے۔ اب فقیر قمر الدین، مولانا قمر الدین تو پریشان کیوں بتائیں؟ انہوں نے کہا حضور پریشان تھا کہ لیٹ نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم نے تیرے اوپر اتنی توجہ کی ہے کہ کوئی سلیمان کو نگاہ اٹھائے سونا بنا دے، کوئی سلیمان پر نگاہ اٹھائے سونا بنا دے۔ یہ توجہ کا فیض ہے، یہ نسبت کا فیض ہے۔ اب ذرا اور بھی کرامات ہیں، میں تیزی سے آگے گزر رہا ہوں۔ اب ذرا خواجہ قمر الملت والدین شیخ الحدیث والتفسیر کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت وہ ہے جب غلام نبی نامی شخص نے اپنا دعویٰ عبداللہ کے نام سے رکھا، پہلے انکار حدیث کیا اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہا، گلی گلی جاتا اور ڈھنڈورا پیٹتا، ہمارے عقائد کی نفی کرتا۔ جہاں حضرت کو پتہ چلتا آپ وہاں تشریف لے جاتے اور عقیدہ اہل سنت کو واضح فرماتے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میں حق پرستوں کی اس قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ جائے، اس لشکر قلیل سے ہوں میں، جوئی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں تو کسی دلیل سے ہوں۔ یہ پیغام دیا لوگوں۔ ایک پنڈی کھیپ میں مجمع ہو رہا تھا، عبداللہ چکرالوی وہاں پہ مناظرے کے لیے چیلنج کر رہا تھا۔ خواجہ قمر الدین صاحب ہنجرا سے ہوتے ہوئے، تراب سے ہوتے ہوئے، بنی افغان سے ہوتے ہوئے، اس زمانے میں تو پیدل سفر ہوتے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اس کی سرکابی کی مسجد، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس نے راہ فرار اختیار کیا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہیں؟ تو جب نماز سے فارغ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد مناظرہ کر لیں گے، نماز کے بعد مناظرہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ وہ نماز ہو گئی مغرب کی، جب دیکھا گیا تو بدبخت عبداللہ چکرالوی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ ساری رات چلتا رہا، کسی سے پوچھتا رہا کہ فتح جنگ کہاں سے جانا ہے؟ کیا بیٹھے ہو تو صاحب، فتح جنگ کیسے جانا ہے؟ حضرت وہاں بیٹھے رہے، لوگوں کو مسائل سمجھائے، عقیدے کا درد دیا، عقیدے کی پرچار کی، کئی لوگوں کا عقیدہ بدلا، کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے۔ آپ وہاں سے چلے، کب چلے یہ وہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، لیکن جب وہ فتح جنگ پہنچانا تو صبح ہو چکی تھی۔ صبح کسی مجمع میں خطاب کر رہا تھا، کون؟ عبداللہ بدبخت چکرالوی کہہ رہا تھا اب قمر الدین آئے۔ آپ خاموش رہے، مجمع میں آپ بیٹھے تھے۔ پھر لڑکاتا ہے 80 میل دور، کیسے آ سکتا تھا قمر الدین؟ 3 بار جب اس نے للکارا نا تو غلام رسول خواجہ خواجہ حجت المحدثین استاد العلماء حضرت شیخ التفسیر حضرت خواجہ قمر الدین اٹھے، فرمایا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ لوگوں کو بتایا کہ یہ ساری رات چلتا رہا، میں ساری رات وہاں پڑھاتا رہا، میں تو صبح فجر کے بعد نکلا اور پہنچ گیا۔ یہ کیسے پہنچے بتاؤں؟ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ملک صبح کی ملکہ بلقیس ہماری طرف آ رہی ہے، سورہ نمل اس پر گواہ ہے۔ کہا اس کا تخت کیسے لاؤ؟ جن اٹھا، وہ کہتا ہے ہم لا دیں گے۔ کہتے ہیں کیسے؟ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے آپ نے فرمایا ہمیں جلدی چاہیے، ہمیں ارجنٹ چاہیے، جلدی چاہیے۔ قال عنده علم من الکتاب۔ میرے یہ جملے قرآن کے جملے ہیں، آپ کے دلوں پہ نقش ہونے چاہیے۔ سورہ نمل اٹھائیں، قال عنده علم من الکتاب، قال عنده علم من الکتاب۔ وہ شخص اٹھا، اپنے دور کا قمر الدین، میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے آپ، اپنے دور کا قمر الدین اٹھا، اپنے دور کا سراج الدین اٹھا، اپنے دور کا دوست محمد تنگاری اٹھا۔
इंदहू, कोई मेरी बात को गलत रंग ना पहना दे। बात समझ है कि नहीं? मैं इशारों में समझा रहा हूँ। वो उठे और उन्होंने कहा मैं ला देता हूँ। क्या हुजूर आपकी निगाह मुझ पर रहे। फरतद्दा इलैका तरफुक, आपकी निगाह मेरे ऊपर रहे। और आपकी निगाह वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल इशी युरीदूना वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। उनकी निगाह, आपकी निगाह मेरे ऊपर रहे और मेरी निगाहें आप पर रहें। फिर मैं तख्त ला देता हूँ। 850 मील का तख्त पलक चपकने में आया कि नहीं? इसी तरह कमरुद्दीन वहां पहुंचे। इसको कहते हैं तैये ज़मानी, तैये मकानी। अभी तो मैं तैये ज़मानी पर भी बात करनी थी, क्योंकि बात मुकम्मल हो गई। पैगाम यही है कि अपना कनेक्शन इन अल्लाह वालों से जोड़ो। ये इस दुनिया में भी आपको काम आएंगे, कब्र में भी आपको काम आएंगे, हशर में भी आपके काम आएंगे, क़यामत में भी आपके काम आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत शेख सरहंदी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का मुरीद फौत हो गया। हज़रत शेख मुजद्दिद अल-फ़सानी का मुरीद फौत हो गया। अभी तो मैंने बैत, इरादत, तसव्वुर शेख, मुराक़बा, रूहानियत और बहुत सारे मज़ामीन थे, मेरे मुझसे रह गए। फिर मुलाकातें होती रहेंगी तो होते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, वो फौत हो गया ना, तो नकीरैन के सवाल में घबरा रहा। नकीरैन आए ना तो सवालात में वो घबरा रहा था। जब वो घबराया तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की रूह ने तसर्रुफ़ किया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, ये एक वालिदा माजिदा के ईसाल सवाब की बज़्म भी है, तो उसमें भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हिस्सा शामिल हो जाए। ज़्यादा मेहनत किया फिर के मैं शामिल ना कर सका, ये कर्ज रह गया, मगर बताना ये चाहता हूँ वो विसाल कर गया। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की रूह ने तसर्रुफ़ किया ना, तो नकीरैन ने कहा हज़रत ये तो आपको छोड़ चुका था। क्या? नकीरैन ने कहा हज़रत ये मुरीद था आपका, लेकिन ये आपको छोड़ चुका था। तारीखी जुमले हैं, उठा के देखिए तज़किराए तरीक़त नक्शबंद, उठा के देखिए तज़किराए सालार नक्शबंद। नक्शबंद कितनी किताबें लिखी गई आप उठा के देख सकते हैं, जिम्मेदार हवाले का। वो फरमाते हैं ये मुझे छोड़ चुका था, हम इसे नहीं छोड़ सके। सुभान अल्लाह। ये हमें छोड़ चुका था, हम इसे दोस्तों आप न छोड़ें तो ये नहीं छोड़ते। राजपाल परीत नू छोड़ दे नहीं, राजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, यदि बाँ फड़ लें छोड़ दे नहीं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये सदाबहार आस्ताने हैं, हमेशा सदाबहार रहेंगे, इन पर कभी खज़ां नहीं आएगी, हमेशा बहार रहेगी। हुजूर की उम्मत क़यामत तक फैज़ पाती रहेगी। आप भी आते रहा करें, आते जाते रहा करें और फैज़ पाते रहें, फैज़ की झोलियाँ भर भर के जाते रहें। इस प्रोग्राम के निकात पर ज़ेरे साया शफ़क़त हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा वाला शान अलहाज पीर मोहम्मद सुहेब ज़फ़र अवान साहिब मद्दतिल्लाह, उनके हक़ में दुआ करते रब्बे कायनात उनका साया आपके सरों पर, हमारे सरों पर तादेर कायम दायम रहे। जिस तरह का फैज़ान कमरिया, सिराजिया, कमर फैज़ान नक्शबंदिया के मुदीब चला रहे हैं। जगह जगह मराकिज़ हैं, जगह जगह मराकिज़ इल्म हैं, मराकिज़ रूहानियत हैं, दारुल उलूम हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं। इसी तरह अब्दुल्लाबाद तक चलती रहेंगी। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।